صدر محترم جناب ارجن سنگھ صاحب، لیفٹیننٹ گورنر دہلی، چیئرمین جناب آئی کے گجرال صاحب، وزیر خارجہ متحدین جناب شیلا گجرال صاحبہ اور معزز خواتین حضرات، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ گجرال صاحب اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب اکیڈمی کے اس حال میں تشریف لائیں۔ مومن آیا ہے آج محفل میں، صحبت آدمی مبارک۔ حضرات، گجرال صاحب سے آپ سب واقف ہیں اور شاید مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے وہ جتنے بھی بڑے ہوں، ہمارے لیے ان کی حیثیت ایک رہنما کی ہمیشہ رہی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے ہماری ہمت افزائی کی ہے، ہمارے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے، اور ہر موقع پر ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت ان کی ہماری نگاہ میں رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حیثیت ہمارے لیے بہت عظیم ہے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب گجرال صاحب انفارمیشن منسٹر تھے اور احتشام صاحب کا انتقال ہوا۔ میں اور بندے بھائی شہزاد ظہیر صاحب گجرال صاحب کے پاس گئے اور یہ درخواست کی کہ ایک کمیٹی احتشام صاحب کی یاد میں قائم کی جانی چاہیے۔ گجرال صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کمیٹی کی چیئرمین شپ قبول کی، بلکہ شاید آپ یہ یقین نہ کریں کہ اس کمیٹی کو چلانے کے لیے ایک ایک دن میں گجرال صاحب نے 40 خط لکھے اور بھیجے ہیں اور جواب دیے ہیں اور لوگوں سے ملے ہیں اور اس کمیٹی کو آگے بڑھایا۔ یہی صورت ان کے اردو کے سلسلے میں کام کی رہی ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا اردو کے سلسلے میں گجرال صاحب کی طرف دیکھا، اور گجرال صاحب ہی کی ہمت افزائیوں سے ہم آگے بڑھے۔ گجرال کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ بار بار آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے، اور پھر اب وہ رپورٹ مزید ایک کمیٹی کے سپرد کر دی گئی ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کمیٹیوں سے اگر وہ نکل آتی، اور ظاہر ہے کہ گجرال صاحب کا وہ تجربہ اور ایک ایک صوبے میں جانا اور لوگوں سے ملنا اتنا بڑا تجربہ تھا، اور اردو کے سلسلے میں جو کچھ ان کی فائنڈنگس تھیں اور جس طرح سے انہوں نے اسے کمپائل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسے موجودہ حکومت کو اسی طرح سے منظور کرنا چاہیے تھا اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ مزید تاخیر ظاہر ہے کہ اردو والوں کے لیے بے چینی کا سبب ہے، حالانکہ ہمیں امید ہے کہ جب گجرال صاحب خود وہاں موجود ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ اردو کے سلسلے میں کہ بعض وقت یہ ذکر آتا ہے کہ ہمارے طالب علم مین اسٹریم سے باہر ہیں یا باہر ہوتے جا رہے ہیں، یا بعض عناصر انہیں باہر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار اس کے ساتھ قومی یکجہتی اور سیکولرزم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ مین اسٹریم ہو یا سیکولرزم ہو یا قومی یکجہتی ہو، بات سیاسی نعرے بن گئے اور اپنی معنویت کھو چکے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ کون سا راستہ مین اسٹریم کو جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ نفاق کو لوگ زبانوں میں پیدا کرتے ہیں، اور انگریزوں میں جو بیج بویا تھا آج تک اس درخت کو کوئی گرا نہ سکا اور ہندو اردو کو ایک جگہ ملا نہ سکا۔ اسی راستے پر چل رہے ہیں اور پھر تلاش ہے۔ میں ایک بہت چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا اور اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ جس اسکول کے حال میں ہم سب تشریف فرما ہیں اور جو دلی ایڈمنسٹریشن نے اکیڈمی کو
दे रखा है और एकेडमी इस तरह से उसको रिनोवेट किया है। ये स्कूल मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल में हिंदी के तलबा पढ़ते एकेडमी इससे मिली हुई है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह से हम अंग्रेजी और हिंदी के स्कूल चलाते हैं उस तरह से उर्दू और हिंदी का एक मॉडल मिडिल स्कूल चलाएं और एकेडमी जो भी ताउन इसमें कर सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे शहर के मालिक हैं मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि वो मेरी इस बात से इत्तेफाक फरमाएंगे, इसलिए कि हम मेन स्ट्रीम पैदा कर सकते हैं सिर्फ इसी तरह से जब हम दो चीज़ों को साथ लाएं और वही रास्ता हमें ले जा सकता है। हम अपने तालिबों को जब एक जगह तरबियत देंगे वही वो उर्दू मीडियम में पढ़ेंगे, वही बराबर हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और वो एक दूसरे से जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है और जो मालूमात का खजाना उन्हें मिलता है, जिस तरह से चीज़ें वो हासिल करते हैं वो हासिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि यही मॉडल स्कूल वो मेन स्ट्रीम बनाएगा, वो मेन स्ट्रीम पैदा करेगा जो इस मुल्क की तरक्की की जमानत होगी, जहाँ नफरत नहीं होगी, मोहब्बत होगी। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आज ये दरख्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने हाथों इस स्कूल में लगाएं और इस मुल्क को ये रास्ता दिखाएं कि इस तरह से उर्दू और हिंदी के मीडियम स्कूल कायम हों, इस तरह से बच्चों को करीब लाया जाए। उर्दू और हिंदी की एकेडमियाँ मिलजुल कर ऐसे स्कूलों में मदद करें, ताउन करें, तालिबों की मदद करें, उन्हें आगे बढ़ाएं और तरह तरह के जल से मिलजुल कर करें। हिंदी उर्दू एकेडमियाँ इस हाल में और इन तालिबों की मदद करें। इस तरह ही हम उस मेन स्ट्रीम को पैदा कर सकेंगे और वो पौधा जो जनाब वाला आप लगाएंगे वो बराबर हो सकेगा, वो फल ला सकेगा और एक घना सायेदार दरख्त बन सकेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप हजरात का, गुजरान साहब, सीधा गुजरान साहबा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अकेडमी की जानिब से, अपनी जानिब से, आप सब हजरात की जानिब से इस्तकबाल